اسکول، جب بھی اسکول کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارے ذہن میں بے حد حسین یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اسکول کا وقت اور اسکول کے دوست آپ کو زندگی بھر دوبارہ نہیں مل سکتے۔ وہ ساتھ مل کر ہنسنا، گھومنا، مار کھانا اور انجوائے کرنا یقیناً آپ سب کو بھی یاد ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے تو اپنا وقت اچھا گزار لیا۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے اسکولوں میں پائے جانے والے چند ایسے قانون اور رولز کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی سوچا ایسے اسکول کا کہ جو آپ کو کون سا کچھا پہننا ہے وہ بھی بتائے، یا آپ اسکول میں دوست نہیں بنا سکتے ایسا اسکول، یا پھر آپ کسی لڑکی سے محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، یا ایسے اسکول جہاں آپ کو سونے کی بھی اجازت ہو اور اسکول میں ہی مزدوری بھی سکھائی جائے۔ نہیں نا؟ تو چلیے آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نارتھ کوریا میں بچوں کو 172 گھنٹوں کی 2 کلاسز لینا لازم ہوتا ہے، اور جو بچے یہ 2 کلاسز نہیں لیتے ان کو تاحیات جیلوں میں بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی اہم کلاسز ہوں گی جہاں بچوں کو جدید سائنسی علوم سکھائے جاتے ہوں گے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان 2 کلاسز میں بچوں کو کوریا کے حکمران کم جونگ ان اور ان کے والد کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن کی شروعات کیسے کی، ایون کہ یہ کون سا صابن استعمال کرتے ہیں اور ٹوتھ برش کون سا یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھا کون سا پہنتے ہیں اور جوتا کون سا استعمال کرتے ہیں، یہ سب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ کیا عجیب قانون ہے نا؟ اس کے علاوہ ناظرین، آپ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے والدین اسکول میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم پڑھ لکھ کر اچھے انسان اور اپنا اچھا مستقبل بنا سکیں، مگر نارتھ کوریا میں 5 سال کے بچوں کو اسکول میں ہی مزدوری کرنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے حکمران سب بچوں کو اپنا غلام مانتے ہیں اور ان سب کو اپنا غلام بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کو لیڈرشپ کی نہیں بلکہ غلامی کی سیکھ دی جاتی ہے۔ کیا عجیب بات ہے نا؟ ہمارے ہاں تو بچے کو ایک تھپڑ بھی مار دیا تو والدین قیامت برپا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بات بھی معلوم نہ ہوگی کہ نارتھ کوریا میں اسکول کے بچوں کو اپنی مرضی کے بال کٹوانے تک کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیوں کے بالوں کے سٹائل بھی حکومت کی طرف سے ہی بتلائے جاتے ہیں، اور سب بچوں کو ان پر سختی سے عمل بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ کم جونگ ان کے خلاف ایک بات بھی کر دے تو اس کو سزائے موت تک ہو سکتی ہے۔ شکر کریں کہ ہم نارتھ کوریا میں پیدا نہیں ہوئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے چند اسکول ایسے بھی ہیں جہاں پر لڑکیوں کی بیوٹی بون دکھانے پر پابندی عائد ہے؟ مطلب لڑکیاں ایسا لباس زیب تن کریں گی جس سے ان کی بیوٹی بون چھپ سکے، وگرنہ ان کو اسکول سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ایسے بھی اسکول ہیں جہاں پر لڑکیوں کا کندھا دکھانے پر بھی پابندی عائد ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی لڑکی اپنا کندھا ظاہر نہیں کر سکتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے مطابق لڑکیوں کا کندھا دیکھ کر دوسرے اسٹوڈنٹس کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور ان کی توجہ پڑھائی سے کم ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے یار! ناظرین، نبراسکا کے ایک اسکول میں ایسا قانون بھی ہے کہ آپ کسی لڑکے کو لڑکا اور کسی لڑکی کو لڑکی کہہ کر نہیں پکار سکتے، بلکہ ان کے نام سے ہی پکاریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ٹرانسجینڈرز بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہر استاد کو ہر بچے کا نام یاد کرنا لازم ہوتا ہے تاکہ وہ سب بچوں کو ان کے جینڈر کے بجائے ان کے ناموں سے پکاریں۔ کیا کمال کی بات ہے نا یہ! دوستو، جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے بچے انتہائی ذہین اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جاپان کے اسکولوں میں دوسرے یورپی ممالک کی طرح لو افیئرز چلانا منع ہے؟ حتیٰ کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں ہی رضامند کیوں نہ ہو، مگر وہ پیار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے مطابق اسکول لائف میں اگر بچے پیار کے چکر میں پڑیں گے تو وہ پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دے پائیں گے۔ اس کے علاوہ جاپان میں ہی ایک عجیب قانون یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ کون سے رنگ کا کچھا یا انڈر گارمنٹ پہنیں گے وہ بھی اسکول انتظامیہ ہی آپ کو بتائے گی۔ نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیوں پر بھی یہ قانون نافذ کیا جاتا ہے، مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ کسی کا کچھا کیسے چیک کرتے ہوں گے، اور آخر اس عجیب قانون کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں
जापान के स्कूलों में सफाई के लिए किसी भी मुलाजिम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि वहाँ बच्चे गंद नहीं फैलाते, मगर बात यह है कि जापान में स्कूलों के बच्चे ही अपनी क्लासेस और स्कूल्स की सफाई करते हैं और इस काम में इनके टीचर्स इनकी मदद भी करते हैं। इनका ऐसा करने का मकसद बच्चों को सफाई और सफाई करने वालों का एहसास करवाना होता है। वाह, क्या कमाल का कानून है ये। नाज़रीन, चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क, इसके स्कूलों में ये बात लाजिम है कि हर बच्चा स्कूल टाइमिंग में 30 मिनट के लिए लाजमी नींद करेगा, क्योंकि इनके मुताबिक सोने से बच्चों की यादाश्त तेज़ हो जाती है और फिर वो पढ़ाई पर अच्छे से तवज्जो भी दे सकते हैं। ज़रा सोचें कि अगर ये कानून हमारे स्कूलों में आ जाए तो हमारे टीचर ही दिन भर सोए रहेंगे और जो बच्चे एक बार सो गए उनको उठाएगा कौन। दोस्तों, अमेरिका में ऐसा कानून भी नाफिज है कि स्कूल में बच्चे 5 से ज़्यादा का ग्रुप नहीं बना सकते। मतलब हमारे स्कूलों में तो अच्छी खासी पार्टियां भी होती थीं और सब इसमें एंजॉय भी करते थे, मगर यहाँ स्कूलों में ऐसा हरगिज़ नहीं है और ना ही आप किसी एक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। यानी आप अपने स्कूल में हर बंदे के साथ बातचीत करेंगे और हर बंदे के साथ खेलना भी लाजिम है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। कमाल का कानून है ना। इसके अलावा अमेरिका में नाजरीन एक ऐसा भी कानून नाफिज है कि आप पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 3 बार ही टॉयलेट जा सकते हैं। इनकी इंतज़ामिया के मुताबिक ये कानून इसलिए नाफिज किया गया है क्योंकि यहाँ के बच्चे बहाना बनाकर अक्सर बाथरूम के बजाय बाहर खेलने लग जाते थे, तो इनकी भलाई के लिए ही ये कानून भी नाफिज किया गया है। नाजरीन, नोटिंगम शहर के स्कूलों में एक ऐसा कानून है कि आप अपने टीचर के पूछे गए सवाल का जवाब हाथ उठाकर नहीं दे सकते। यानी अगर आपको जवाब आता भी हो तब भी आप हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि टीचर जिससे चाहेगा उसी से जवाब सुनेगा। ऐसा करने का मकसद तमाम तलबा को बराबर और यकसर मौक़े फराहम करना है और फिर तलबा भी इस फिक्र में कि टीचर कभी भी पूछ सकता है, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। दोस्तों, कैलिफोर्निया के एक स्कूल में एक ऐसा कानून है कि आप अपनी किसी भी दोस्त या क्लासमेट से हाथ नहीं मिला सकते और ना ही गले मिल सकते हैं, हत्ता कि ताली भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनके मुताबिक हर बच्चे को अपना हाथ अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। वाह, कमाल की बात है। साइकिल कभी ना कभी बचपन में आपने और हम सब ने ज़रूर चलाई होगी। ये तो हर बच्चे के बचपन का साथी है, मगर क्या आपको मालूम है कि दुनिया का एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ पर साइकिल पर आने जाने की पाबंदी है और स्कूल के इंतज़ामिया के मुताबिक ऐसा सिर्फ और सिर्फ तलबा की हिफाजत के लिए किया गया है। मगर ये बात समझ से बालातर है कि भला साइकिल से बच्चों को क्या नुकसान। तो नाज़रीन, आपको इन सब में कौन से कानून ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसने आपको महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।